अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। तो जनाब बात कुछ इस तरह से कि अब मेरा फ़ाइनल सेमेस्टर आ चुका है और उसमें क्योंकि मुझे अपने थीसिस पर काम करना है तो मेरी ज़्यादा तवज्जो जो होगी वो थीसिस पर होगी और कम तवज्जो जो होगी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर होगी। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं वीक्स स्किप किया करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी کہ میں ہر ویک جو اپنی جن سٹوریز کی ایپیسوڈ ہے اس کو برقرار رکھوں اور ہر ویک کوشش کروں کہ ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ اینی ہاؤ سو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ 31 میں ایپیسوڈ 31 میں ہمارے پاس آج 7 عدد کافی انٹرسٹنگ اور ہانٹیڈ پلس اسکیری سٹوریز ہیں جو کہ ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ ہماری جو آج کی پہلی کہانی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کچھ دوستوں کے بارے میں ہے کہ جنہیں خاص طور پر ان دوستوں کے بارے میں ہے کہ جن کو رات کے وقت ہائکنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں میں پہلے بھی نریٹ کر چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار رات کے وقت کیوں مزہ آتا ہے ہائکنگ کرنے میں، اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں جبکہ مجھے خود بھی رات کے وقت ہی ہائکنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ جناب اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے پلان تو بنا لیا ہائکنگ کرنے کا، مگر رات کے وقت جنگل میں یہ نہیں جانتے تھے کہ لازمی نہیں کہ انسان ہو، انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی جنگل میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس بات سے لا علم تھے، اسی لیے پھر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو ان کے ساتھ بار بار اسی ایونٹ میں ریپیٹ ہو رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی رات کا سفر بہت پسند رہا ہے۔ رات کی ہمیشہ سے ہی ایک الگ کشش رہی ہے۔ میرے دوست اکثر میری ایسی باتوں سے مجھ سے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کو اپنے ساتھ رات کے سفر کے لیے آمادہ کر ہی لیتا ہوں۔ ایسے ہی ایک دن میرا دل کیا کہ ہم رات کو جنگل کی سیر کرنے کے لیے جائیں۔ ہمارے پروگرام میں صرف ذرا سی چہل قدمی اور وہاں بیٹھ کر چائے پینے کا انتظام تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد وقت کب گزرا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہم نے ابھی چلنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک درخت پر ہم سب کی نظر پڑی۔ وہ درخت مانو جیسے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ وہ درخت وہاں سب سے الگ تھا، اس جیسا کوئی دوسرا درخت ارد گرد کہیں بھی نہیں تھا۔ تو ہم میں سے ایک دوست نے کہا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کس چیز کا درخت ہے کہ جس میں اتنی کشش ہے۔ ہم جیسے ہی اس درخت کے قریب بڑھے، ایک بہت عجیب سی بدبو آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اتنی بڑھتی گئی کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی جانور مر گیا ہوگا آس پاس، جس کی وجہ سے ایسی بدبو آ رہی ہے۔ ہم نے راستہ بدل لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ بہت چلنے کے بعد دوست نے کہا کہ اب کہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے آسمان صاف دکھائی دے اور چائے پیتے ہیں۔ دوست نے جیسے ہی چائے کے لیے کپس نکالنے شروع کیے، میری نظر پھر سے اسی درخت پر پڑی۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی آگے چل کر بھی وہ درخت ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اور ہمیں باقاعدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا تو وہ ہنسنے لگے کہ اس جیسا ہی ہوگا، مگر وہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس درخت جیسی کشش کسی اور میں نہیں تھی۔ میں پھر اس کے قریب جانے لگا تو وہی گندی بدبو آنے لگی۔ اگر وہ بدبو کسی جانور کے مرنے کی ہوتی تو آخر وہ اس درخت سے کیوں آتی؟ میں نے دوستوں سے کہا کہ یہاں نہیں کہیں اور بیٹھتے ہیں۔ ہم چل کر آگے گئے اور جہاں بیٹھے وہاں بھی وہی درخت دکھائی دیا۔ پہلے لگتا تھا کہ شاید ہمارا وہم ہے، لیکن کچھ تھا جو اس درخت کے روپ میں ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ بچپن میں ہم سب چڑیا گھر بہت شوق سے جایا کرتے تھے۔ ایون میں خود بھی بچپن میں چڑیا گھر بہت شوق سے جایا کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں زندگی میں تقریباً 2 سے 3 دفعہ تک میکسیمم 2 سے 3 بار گیا ہوں گا، مگر پھر بھی خیر ایٹ لیسٹ ایک بار صحیح ہم سب نے چڑیا گھر ضرور وزٹ کیے۔ تو یہ کہانی بھی ایک چڑیا گھر کی ہے۔ ایک فیملی جانوروں کو دیکھنے گئی تھی چڑیا گھر میں، مگر ان فیملی کے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا جو کہ نہ صرف بچے نے بلکہ بچے کے والد صاحب نے بھی اس کو وٹنس کیا اپنی آنکھوں سے۔ تو آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے، جب میں 12 سال کا ہوا کرتا تھا اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چڑیا گھر سیر کو گیا تھا۔ بہت چھوٹا تھا لیکن آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہے۔ میں کبھی وہ دن بھول نہیں سکا۔ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جانوروں کا سہارا لیتی ہیں۔ میں نے اس روز یہ حقیقت میں ہوتے دیکھا۔ ہم سب جانوروں کے پنجروں کو باری باری دیکھ رہے تھے۔
میری نظر ایک بھالو پر پڑی جو اکیلا اپنے پنجرے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ میرے ساتھ وہاں چلیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے پنجرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اسے آوازیں دیتا رہا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت اداسی ہوئی کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس لیے بات نہیں کر رہا۔ ہم وہاں سے جانے والے تھے کہ جاتے ہوئے بھی میری نظر اس کے پنجرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بھالو کی آنکھیں لال ہوتی گئیں جیسے کہ پھٹ کے باہر آ جائیں گی۔ اس کے دانت ہاتھی کے دانتوں کی طرح بڑے ہوتے گئے۔ آپ کو بھی شاید یقین نہ آئے، مجھے بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں رونے لگا اور ابا سے کہا کہ وہاں دیکھیں۔ ابا نے بھی یہ منظر دیکھا اور اس بھالو کا جسم دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا گیا۔ سیکیورٹی کے پاس گئے اور اسے یہ سب بتایا۔ اس کے جواب نے ہم باپ بیٹا کو خوف زدہ کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ہمارے چڑیا گھر میں کوئی بھالو نہیں ہے، جو تھا وہ مر گیا اور اس کے بعد یہاں کسی بھالو کو نہیں لایا گیا۔ جب واپس پنجرے کی طرف گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانے وہ کیا چیز تھی جو جانور کے روپ میں وہاں موجود تھی۔ ہائیکنگ کے دوران اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ پیرانارمل ایونٹس پیش آتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی پیرانارمل ہائیکنگ سے ریلیٹڈ ہے، یا یہ کہا جائے کہ ہائیکنگ سے پیرانارمل ہی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ کچھ دوست تھے جو کہ برف میں مطلب برف باری کے دن چل رہے تھے جب یہ مری میں آئی ڈونٹ نو ان نون لوکیشن پر ہائیکنگ کر رہے تھے، تو وہاں پر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جو تھوڑا ان ایکسپلینیبل تھا، کیونکہ یہ ڈسائفر نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی جانور کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر کسی انسان کی وجہ سے۔ جس کی بھی وجہ سے ہو رہا تھا وہ واقعہ ان کے ساتھ جو کہ کافی خوفناک تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ واقعہ مری کی شدید ٹھنڈ کا ہے، جب مری کی پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے گیا تھا۔ برف میں ہائیکنگ جتنی مشکل لگتی ہے اتنی ہی مزیدار بھی ہوتی ہے، لیکن اس ہائیکنگ ٹور نے میرے جذبات بدل کر رکھ دیے۔ میرے علاوہ میرے 5 دوست تھے۔ ہم 6 بندوں نے ہائیکنگ بوٹس پہنے ہوئے تھے۔ ہم برف میں جہاں بھی پاؤں رکھتے تھے ہمارے جوتوں کے نشان صاف دکھائی دیتے تھے۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ واپسی پہ آنے کے لیے ہم انہی پیروں کے نشانوں کی مدد سے راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ چڑھائی کرتے ہوئے ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی واپسی کے لیے ہم نیچے آنے لگے تو دیکھا کہ وہاں نشان ہمارے جوتوں کے علاوہ بھی موجود تھے۔ نشان پیروں کے تھے اور بالکل ہمارے پاؤں کے نشانات کے ساتھ ساتھ، جیسے کوئی ہمارے ساتھ ہمارے ہمراہ چل رہا ہو مگر دکھائی نہ دیا ہو۔ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ کوئی جانور ہے، لیکن یہ سمجھ سے باہر تھا کہ اگر کوئی جانور ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیا۔ پیروں کے نشان تو نہ کسی انسان کے لگ رہے تھے اور نہ ہی کسی عام جانور کے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ واپسی پر میں دھیان رکھوں گا۔ واپسی کے لیے نیچے آتے گئے، جو دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ نہ صرف میں نے بلکہ میرے تمام دوستوں نے بھی دیکھا۔ وہ پیروں کے نشان ہمارے چلنے کے ساتھ ساتھ بنتے جا رہے تھے، جیسے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہو مگر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح ہم وہاں سے اپنی واپسی کے لیے کامیاب ہوئے اور ایک دفعہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہوا تھا۔ ہمیشہ واش روم جانے سے پہلے ہمیں جو دعا ہے باتھ روم کی وہ لازمی پڑھنی چاہیے، اور وہ بہت سمپل سی ہے اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو، کیونکہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا بیت الخلاء ہوتا ہے وہاں پر جو ناپاک اور سب سے جو کہہ لیں کہ لوویسٹ آف دا جن کیٹیگری ہے وہ ہمارے واش رومز میں ریزائڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں خوفناک طریقے سے تو یہ ہم پر حاوی نہیں ہوتے، مگر یہ ہماری عام مرہ کی زندگی میں جو واقعات چل رہے ہوتے ہیں یہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، حالات میں تنگی، دس اینڈ دیٹ ایگزیکٹرا ایگزیکٹرا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ بیت الخلاء یعنی کہ واش روم میں جانے سے پہلے واش روم جانے کی دعا لازمی پڑھا کریں، جو کہ بہت سمپل ہے۔ میں اسکرین پر شیئر کرتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ یاد کرنا چاہیں پلیز ڈو اٹ۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے جو کہ ایک جناب سے ریلیٹڈ ہے۔ سردیوں میں عموماً جب گرم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے تو بھاپ بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جو واش روم ہوتا ہے وہ بہت فوگی ہو جاتا ہے، ایون جو ہمارا شیشہ ہوتا ہے اس پر بھی بہت زیادہ فوگ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے
یہ بیسیکلی واش روم میں جو فوگی شیشہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ آیا اور وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے دیکھی شیشے کے اندر. آئیے سنتے ہیں. یہ کہانی بتانے سے پہلے میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ واش روم جانے سے پہلے، اس میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ دعا پڑھ کر داخل ہوا کریں، کیونکہ ایسی مخلوق اکثر ایسی جگہ پر پائی جاتی ہے جو کہ ناپاک قرار دی جاتی ہے. یہ واقعہ ابھی حال ہی میں ہوا. میں آفس کے لیے اٹھا، ناشتہ کیا، نہانے کے لیے گیا. ٹھنڈ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ گرم پانی کی وجہ سے شیشے دھندلے ہو جاتے ہیں. میرا ایسی چیزوں پر کبھی دھیان نہیں گیا تھا، مگر اچانک مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی. مجھے لگا کہ شاید پانی زیادہ گرم ہے جس کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہے. میں سنک کے سامنے گیا اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا. منہ دھو کر ابھی میں سیدھا ہوا ہی تھا کہ میری نظر سامنے شیشے پر پڑی. اس پر عجیب سا ہاتھ کا نشان تھا. انگلیاں لمبی اور ہتھیلی مانو جیسے کسی بڑے سے جانور کی ہو. میرے واش روم میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جاتا اور نہ مجھ سے پہلے کوئی گیا تھا. پھر وہ نشان کس کے ہاتھ کا تھا اور اتنا عجیب ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ بات میرے لیے بہت غیر معمولی تھی. یہ واقعہ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ان کا نام پڑھنا مجھے یاد نہیں رہا. نام کو اگنور کر کے ہم واقعے کی طرف توجہ اپنی کرتے ہیں. دبئی کا یہ واقعہ ایک بیسیکلی ولا سے ریلیٹڈ ہے. ایک بہت ہی ولا جہاں پر ایک جوائنٹ فیملی شفٹ ہوئی تھی اور اس جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ ایک ایسے واقعات، ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ کئی واقعات پیش آتے رہے کہ جو مجبوراً جس پر انہیں آخر میں وہ ولا چھوڑنا ہی پڑا. اور ان واقعات کو نہ صرف ان فیملی ممبرز نے وٹنس کیا بلکہ وہاں پر کام کرنے والوں نے بھی وٹنس کیا. میں دبئی میں رہتی تھی اور ہماری جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی. تب ولا میں شفٹ ہوئے تھے جو ہمارے جانے سے پہلے تقریباً 6 سال سے بند تھا. پھر بھی ہمیں وہ ولا بہت پسند آیا اور ہم اس میں رہنے لگے. پہلے تو کچھ ٹائم ہمیں بہت اچھا لگا، مگر پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونے لگیں. ہم پوری فیملی کے ساتھ پروجیکٹر میں مووی دیکھتے تھے جو کہ ہمارے گھر کے نچلے پورشن کے بڑے ہال میں ہم دیکھا کرتے تھے. پہلی رات میں تقریباً 12 کے بعد سی ڈی کا پرابلم آ گیا، جبکہ اس کی اگلی رات پروجیکٹر میں پرابلم آیا اور پھر اس سے اگلی رات میں پورا لیپ ٹاپ ہی خراب ہو گیا. لہٰذا ہم نے رات کو مووی دیکھنا بند کر دیا. ہماری ایک سرونٹ ہوتی تھی جو خاص میری دادی کے لیے تھی. میری دادی اسٹیئر کیس نہیں چڑھتی تھی تو اس لیے وہ نیچے کے کمرے میں ہی رہتی تھی. اس سرونٹ کے بقول اسے رات میں پچھلے گارڈن سے گھنگرو کی آواز آتی تھی. سب نے سن کر بھی اس کو انسنا کر دیا. ایک رمضان کی رات میں ہم سب تہجد پڑھ کر مسجد سے گھر آئے. میں نے اور میری بہن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فجر تک جاگتے رہیں گے کیونکہ فجر میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے. مجھے بھوک لگ رہی تھی. میں نے بہن سے پوچھا کہ میرے ساتھ نیچے چلو، اور 7 سال کی تھی. تہجد پڑھ کر وہ تھک چکی تھی تو نیچے جانے سے اس نے منع کر دیا. میں غصہ ہو کر اکیلے ہی آ گئی. ہمارا کچن بہت ہی بڑا تھا تو میں نے ساری لائٹ جلائی. مائکرو ویو میں حلیم گرم کر ہی رہی تھی کہ ایسا لگا کہ کچن کی انٹرنس میں کوئی کھڑا ہے اور اس نے کندورا پہنا ہے. اور آنکھ کے کنارے سے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کچن کی انٹرنس پہ کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے بغیر مڑے اپنی آنکھ جب کنارے پر کی، کچن کی مین انٹرنس پر مجھے کوئی آدمی کھڑا دکھائی دے رہا تھا جو مانو جیسے مجھے جھانک رہا ہو. میں نے اپنی حلیم وہی مائکرو ویو میں ہی چھوڑ دی اور اوپر بھاگ گئی. ہمیں وہ گھر چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے بعد آج بھی وہ گھر خالی پڑا ہے، جبکہ وہ جگہ بالکل سٹی سینٹر میں ہے اور آس پاس کوئی گھر خالی بھی نہیں. میری دوست کی کزن اپنی بیٹی کے لیے نیا فون گھر لے کر گئی. وہ کیونکہ ایک سنگل مدر ہے اور ان کو گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بچی کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اس کا دھیان لگا رہے. وہ روٹین کا بہت خیال رکھتی تھی، سو انہوں نے ایک ٹائم سیٹ کر دیا تھا کہ اس وقت
وہ اپنی بچی سے کہتی ہیں کہ آپ کھیل سکتی ہو. وہ تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر جایا کرتی تو اسے فون رکھ کر سو جانے کا کہتی. بچی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. وہ کافی دیر نئے فون کے ساتھ کھیلتی رہی، ویڈیوز دیکھتی رہی، تصاویر بناتی رہی. شام کو جب اس کی والدہ گھر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بچی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑے سو گئی تھی. انہوں نے مسکرا کر دیکھا اور فون پکڑ کر دیکھنا شروع کر دیا. بہت ساری تصویریں تھیں جو اس نے ارد گرد کی بنا لی تھیں. انہوں نے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کرنی شروع کر دی. ان تمام تصویروں میں ایک تصویر ایسی تھی کہ جسے دیکھنے کے بعد اس بچی کی ماں کے ہوش گم گئے تھے. انہوں نے ایک عدد تصویر ایسی دیکھی کہ جس میں کھلونوں کے بیچ میں ایک بوڑھی خاتون کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو بری طرح خراب تھا اور تصویر میں واضح دکھائی دے رہا تھا. اس کی والدہ نے فوراً وہاں پڑھائی کی اور دوبارہ بچی کو اس کمرے میں سونے نہیں دیا. یہ کہانی دل دہلا دینے والی تو نہیں، مگر تھوڑا سا خوبصورت پہلو اس میں آ جاتا ہے. ایک دادا جان کی یہ کہانی ہے اور کافی خوبصورت کہانی ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں اس کہانی کو. یہ کہانی آج سے 10 سال پرانی ہے. میرے دادا ابو سے وابستہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ باہر صحن میں اپنی کرسی پر بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے کہ اچانک گھر کے اندر سے انہیں دادی کی اونچی اونچی آواز آنا شروع ہو گئی. یہاں میں بتاتا چلوں کہ دادی کی وفات کو تب 3 سال ہو گئے تھے. دادا بتاتے ہیں کہ وہ آوازیں اتنی قریب اور اصل محسوس ہو رہی تھیں جیسے واقعی انہیں دادی جان بلا رہی ہوں. دادا فوراً اٹھے اور اندر آ رہے تھے کہ پیچھے سے کچھ چور چور ہونے کی آواز آئی. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کرسی جس پر وہ بیٹھے اکثر اخبار پڑھتے ہیں، وہ ایک لوہے کے بڑے سے کھمبے نما چیز اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے چور چور ہو گئی ہے. وہ اگر آواز سن کر نہ اٹھتے تو شاید ان کو بہت نقصان پہنچتا. یہ واقعہ دل دہلا دینے والا تو نہیں، مگر یہ بات ضرور ثابت کر دیتا ہے کہ اپنے پیارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسی مخلوق بن کر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں. دادا آج بھی وہ قصہ سناتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ کیسے دادی نے اس دنیا میں نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ان کی زندگی مانگ لی. امید و دعا ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو یو نو واٹ ٹو ڈو. یا سبسکرائب، شیئر اینڈ ٹیپ دا بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ. فی امان اللہ.